یہی نہیں، پیپلز پارٹی نے بھی آج پریس کانفرنس کی اور اپیرنٹلی ویسے تو حکومت کے خلاف بھی وہ بڑا زوردار سٹانس ان کا مختلف ایشوز پر ہے، لیکن اس ایشو پہ پیپلز پارٹی کچھ حکومت کی خیالات کی ہمنوا ہے. وہ یہی سمجھتے ہیں کہ ریلیف جلدی پی ایم ایل این کو ملتا ہے، کیسز جلدی پی ایم ایل این کے سنے جاتے ہیں. ذرا دیکھیے. میں بحیثیت شہری کے سوال پوچھوں گا کہ پاکستان کی عدالتوں میں ہزاروں کی تعداد میں کیسز پینڈنگ ہیں. ایک عام آدمی کو انصاف نہیں ملتا لیکن شریف فیملی کو انصاف مل جاتا ہے. میاں شہباز شریف کا یا شریف فیملی کے جو کیسز ہیں ان کے فیصلے منٹوں میں کر دیے جاتے ہیں. ایک سوالیہ نشان ہے جو کہ میں سمجھتا ہوں خان صاحب کو بحیثیت وزیر اعظم بھی سوچنا چاہیے، پاکستان کی عدالتوں کو بھی سوچنا چاہیے کہ انصاف وہ ہو جو اکراس دا بورڈ ہو. سابق ترجمان وزیر اعظم پاکستان مسلم لیگ نواز کے سینئر رہنما سینیٹر مصدق ملک صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب، یہ سب سے پہلے تو میرے خیال ہے پیپلز پارٹی والے سوال کو ایڈریس کر لیتے ہیں نا. یہ میں 2-3 دن سے سن رہی ہوں، وہ اس بات کی ٹائمنگ، آپ کی اپیلیں زیادہ جلدی سنے جانے، عدالتوں میں آپ کی کیسز، پھر اس پہ وقتی ریلیف مل جانا، جلدی سے اس کے جو ہے اثرات مینیفیسٹ ہونا شروع ہو، ان سب کو کوشچن پیپلز پارٹی کریے. اس لیے کیونکہ آبویسلی ان کے خلاف بھی کیسز ہیں. وہ کہتے ہیں اس پیس سے ہمارے کیسز نہیں چلتے، ہمیں ریلیف نہیں ملتا. پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے آپ پہ کچھ خاص نظر کرم ہے. کس کا نظر کرم ہے جی؟ میرے خیال میں جو آپ نے ابتدائیہ دی ہے وہ بالکل ٹھیک ہے، جس میں آپ نے کہا ہے کہ حکومت کے وہ کچھ ہم نوائی دکھ رہے ہیں. کچھ کیا، حکومت کے ہم نوائی دکھ رہے ہیں، اور دکھنا کیا، حکومت کے ہم نوائی ہیں. اور اس دن سے ہیں جب سے یہ سینٹ کا تمام معاملہ چلا ہے. جو پارٹی باپ کے ووٹوں سے لیڈر آف دی اپوزیشن مقرر کرے گی وہ ہم نوائی نہیں کرے گی تو بھائی کیا کرے گی؟ مجھے بتائیے. ہم تو کیونکہ سینیٹر ہیں، معمولی سے سینیٹر ہیں، تو ہمیں تو معلوم ہے کہ اب سینٹ کے اندر ایجنڈا کون کنٹرول کرے گا. سینٹ میں اپوزیشن کا ایجنڈا وہ 4 ووٹ کنٹرول کریں گے جو باپ سے آئیں. تو ہم نوائی تو ہر جگہ ہوگی. اب اگر حکومت، اگر ہمارے وہ مثلاً میں آپ کو ایک ایگزامپل دے دوں پھر آپ کی بات کی طرف آتا ہوں. آپ نے ابھی ہمارا پہلا سیشن ہوا، ہمیں تو بڑی امید تھی کہ اسی دن وہ کھڑے ہوں گے گیلانی صاحب اور کہیں گے کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس موو کریں جی. 59 ووٹ ہیں، آپ کو معلوم ہے نا یہ بات کہ اب اپوزیشن کے 59 ووٹ ہیں. 59 والی پارٹی اپوزیشن میں بیٹھی ہوئی ہے اور 41 والی پارٹی جو ہے وہ ٹریجری بینچ میں بیٹھی ہوئی. کیسے ہو سکتا ہے یہ بتائیے ذرا مجھے. تو ہمیں تو یہ امید تھی اور آج بھی امید ہے کہ گیلانی صاحب کھڑے ہوں گے، اور کیونکہ اب وہ مدد بھی اس کی باپ کی مدد سے لیڈر آف دی اپوزیشن بن گئے تو ہمیں امید ہے کہ وہ کھڑے ہو کے بولیں گے کہ میرے پاس 59 ووٹ ہے، میں ووٹ آف نو کانفیڈنس موو کرتا ہوں. لیکن بھائی ابھی تک تو کیا نہیں. کیا وجہ؟ اور ہمیں لگتا ہے کرنے والے بھی وجہ جی کرنا ہے. آپ نے خود اپنے ابتدائی میں ہم نوائی کا ذکر کیا. نہیں، ہم نوائی کیوں ہے؟ کوئی وجوہات ہوں گی تو ہم نوائی تو وہ نظر آ رہی ہے نا، لیکن کچھ وجہ ہے جس کی وجہ سے ہم نوائی ہے نا. آپ لوگ تو پی ڈی ایم میں اکٹھے تھے، یکدم یہ ادھر سے کس طرح یہ ہم نوائی ہو گئی؟ آپ کو ماروی میمن صاحبہ، آپ کو باپ کا مطلب تو پتا ہے نا. آپ ماشاءاللہ صحافی ہیں تو آپ کو پتا ہے کہ باپ پارٹی کیا چیز ہے. آپ کو پتا ہے کہ ہماری سیاست کے اندر باپ کا کیا مطلب ہوتا ہے. تو جس کو باپ کے ووٹوں کی ضرورت ہو اپوزیشن کرنے کے لیے، اس کی اپوزیشن جو ہے وہ ہم نوائی ہوگی. اور کیا ہوگا؟ ہاں، لیکن ڈاکٹر صاحب فیکچولی وہ انکریکٹ ہے. ویسے فیکچولی تو وہ کریکٹ بات کر رہے ہیں نا کہ جس طرح سے آپ لوگوں کی کیسز سن لیے جاتے ہیں، پھر ان پہ ضمانتیں مل جاتی ہیں، پھر باہر جانے کی اجازت مل جاتی ہے، نیب سمری موو نہیں کرتا نام ای سی ایل میں ڈالنے کی. تو فیکچولی تو انکریکٹ کوئی بات نہیں کی انہوں نے کہ بھئی پیپلز پارٹی کو یہ لگژریز نہیں ملتی جو آپ کو ملتی. پیپلز پارٹی کو جو لگژریز مل رہی ہیں بھائی وہ کسی کو مل سکتی ہیں، لیکن چلیے آپ کیونکہ ہم پہ مقدمہ لانا چاہ رہی ہیں اور پیپلز پارٹی کو ہم بھی چھوڑ دیتے ہیں آپ کے پروگرام کے احترام میں. لیکن آپ خود یہ سوچیں کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں. جو آج ہمارے دوست فواد چودھری صاحب، آپ کو معلوم ہے وہ میرے دوست ہیں، انہوں نے جس چیز کو بوسیدہ کہا ہے وہ کیا چیز ہے؟ کیا انہوں نے عدالتی نظام کو بوسیدہ کہا ہے، عدالت کو بوسیدہ کہا ہے، فیصلے کو بوسیدہ کہا ہے، جن لوگوں نے فیصلہ دیا ہے ان کو بوسیدہ کہا ہے؟ کس کو بوسیدہ کہا ہے؟ اگر آپ ان کو آن لائن لے لیں اور ان سے یہ سوال پوچھیں کہ بھائی آپ نے یہ جو آج بوسیدہ کہا ہے یہ کس کو کہا ہے، تو آپ کو تمام جوابات مل جائیں گے. اب ایسا کرتے ہیں، واحد ہمارے پاس حل یہ رہ گیا ہے کہ اگر کسی کی، اب مثلا میں آپ کو کچھ ایگزامپلس دے دیتا ہوں. آپ نے دیکھا کہ کوئی 2 سال کے قریب، 3 سال کے قریب تو وہ چیمہ صاحب جیل میں رہے. خیر وہ تو ہماری پارٹی کے رکن نہیں ہے، آپ لوگ ذکر کرتے ہیں تو ہم نے بھی کر دیا. لیکن
آپ شاید یہ بھولتے ہیں کہ 1.5 سال کے قریب حمزہ شاہ صاحب بھی جیل میں رہے، اور آپ یہ بھولتے ہیں کہ 2 سال کے قریب خواجہ سعد رفیق اور سلمان رفیق صاحب بھی جیل میں رہے، اور آپ یہ بھولتے ہیں کہ ہمارے وہ جو رانا ثناء اللہ صاحب وہ 35 کلو ہیروئن میں موت کی کال کوٹری کے اندر رہے، اور آپ یہ بھی بھولتے ہیں کہ سابق وزیر اعظم پاکستان جو ہیں وہ نہ صرف آئسولیشن کے اندر رہے، سالیٹری میں رہے، بلکہ موت کی کال کوٹری کے اندر ان کو رکھا گیا، اور آپ یہ بھی بھولتے ہیں کہ احسن اقبال صاحب کی طرح کے آدمی جو یعنی ان کی انٹیگریٹی کو کوئی سوال نہیں پوچھ سکتا، ان کو بھی جیل میں ڈالا گیا اور ابھی بھی جیل میں ڈالنے کی باتیں کر رہے ہیں۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ اگر کسی کو 2 سال کے بعد بیل ملے تو یہ ریلیف ہے؟ کیونکہ مقدمہ یہی دائر کیا جا رہا ہے کہ اگر شہباز صاحب 2 مرتبہ جیل میں جانے کے بعد عدالت نے ان کو بیل دی ہے، یا 2-2.5 سال کے بعد سعد رفیق اور سلمان رفیق کو بیل ملی ہے، یا موت کے منہ میں سے نکل کر آئے ہیں رانا ثناء اللہ، کیونکہ 35 کلو ہیروئن کی سزا موت ہے، جس کا اندیہ پہلے وزیر اعظم دے چکے تھے کہ میں مونچھوں سے پکڑ کر موت کی کال کوٹری میں ڈالوں گا۔ اب ان تمام باتوں کو یہ 2-3 سال میں تقریباً ہر لیڈر، نواز شریف صاحب، مریم صاحبہ، شہباز شریف صاحب، حمزہ صاحب، رانا ثناء اللہ، شاہد خاقان عباسی، مفتاح اسماعیل، احسن اقبال، کامران مائیکل، یعنی اب تو ہمارے پاس کوئی رہ ہی نہیں گیا شخص جو جیل نہ گیا ہو۔ تو آپ سمجھتی ہیں کہ یہ ریلیف ہے، یا پیپلز پارٹی یہ کہہ رہی ہے کہ یہ ریلیف ہے، یا فواد چودھری صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ریلیف ہے؟ تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ دونوں میں کیا چیز کامن ہے کہ 2-3 سال جیل میں رہنا؟ ہم تو آج بھی کہتے ہیں کہ خورشید شاہ صاحب کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، 1.5-2 سال ہو گئے ہیں ان کو جیل میں، ہم آج بھی یہ کہتے ہیں کہ یہ زیادتی ہے، لیکن 2-3 سال کے بعد کسی کا جیل سے نکل کے آنا، یعنی وہ پلندے جو دکھایا، یعنی آپ سمجھتے کہ کوئی ریلیف نہیں ہے؟ یہ جو آپ نے نام شام گنوائے ہیں، ابھی پیپلز پارٹی جو obviously آپ کو لگتا ہے کہ یہ ان کی طرف سے ایک uncalled for اٹیک ہے۔ بہت شکریہ ڈاکٹر مصدق ملک صاحب۔ The world is in your hands with ARY News. Introducing the language selection option in the ARY News app. Download the latest version now for this unique feature, bringing the major spoken languages from across the globe at your fingertips. Karachi, Pakistan International Airlines PIA is on the way. كراتشي إن الخطوط الجوية الباكستانية. Staying updated was never this easy. ARY News, now speaking your language.